اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ہم سب کو امتی بنایا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ نبی دیا جسے ہم آقا محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ تمنا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے اور ان کے امتیوں کا مقام بہت اونچا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پر جا کر خدا کے سامنے یہ تمنا کی کہ اللہ تو مجھے نبی نہ بناتا ہوتا، تو مجھے آخری نبی کا امتی بنا دیا ہوتا۔ تو آج ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایسا پیارا نبی نصیب فرمایا۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ہمارے نبی کا مرتبہ اتنا اونچا، جیسے کل میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بیدار کرتے ہیں اور اس کے بعد مسجد حرام میں لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے نبی کو مسجد اقصی میں پہنچاتے ہیں۔ ہمارے نبی کا صرف مقام دیکھو کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں، روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں اپنا پاؤں داخل کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل ساتھ میں ہے، 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ میں ہے، اور ہمارے نبی ابھی مسجد اقصی میں قدم رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور سب کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ بیٹھے اور سب کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی مسجد اقصی کے اندر پاؤں داخل کرتے ہیں، دائیں پاؤں سے داخل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل تم مجھے مسجد اقصی میں لے کر آئے، لیکن یہ رات کے وقت میں اتنے سارے خوبصورت لوگ کون بیٹھے، اتنے نورانی لوگ کون بیٹھے ہیں، اس کا ذرا مجھے پتا تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے کہ نبی ابھی کچھ نہ پوچھو، ابھی تو خدا کا حکم ہے کہ آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ بس ہمارے نبی مسجد اقصی میں داخل ہوتے، آگے بڑھتے ہیں، اب ساری صفیں لگی ہوئی ہے اور سارے نورانی انسان بیٹھے ہوئے، اب ہمارے نبی سب کے درمیان سے آگے بڑھتے، پیچھے جبرائیل ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں آگے بڑھتا تھا میرے کان میں اذان کی آواز آ رہی تھی، بس میں آگے بڑھا، امامت کی جگہ پر پہنچا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے نبی آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے، آگے بڑھیے اور 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ معراج کا واقعہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی رکعتین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور جتنے لوگ بیٹھے تھے سب ہمارے نبی کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، ہمارے نبی 2 رکعت نماز پڑھاتے۔ فلما سلم، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے، اس کے بعد جبرائیل سے پوچھتے کہ جبرائیل میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، یہ آدھی رات کو تم مجھے مسجد اقصی میں لے کر آئے اور پورے مجمع میں نورانی لوگ بیٹھے تھے اور مجھے آگے بڑھا دیا گیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اے جبرائیل میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی، اس لیے کہ جس مقتدی کو میں دیکھتا ہوں تو اس کا چہرہ نور کی طرح چمک رہا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے نبی تمہیں معلوم نہیں آج خدا نے تمہارا مقام اتنا اونچا بنایا، اے نبی آج خدا نے تمہارا مقام اتنا اونچا بنایا کہ آج اللہ کا حکم تھا کہ میرا آخری نبی امامت کرائے گا اور سارے انبیاء مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے۔ ہمارے نبی کو کہا گیا جن مقتدیوں کو آپ نے دیکھا وہ سب کے سب انبیاء تھے، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر مقتدی تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ہوئے تھے۔ اسی لیے ہمارے نبی کو امام المرسلین کہا جاتا کہ سارے نبی اپنی جگہ پر بڑے ہوں گے لیکن سب کے سردار اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہے۔ ارے میرے بھائیو، ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم کے اندر روح آ گئی اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے حضرت آدم کو خدا کا عرش نظر آیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم کی نگاہ پڑی خدا کے عرش پر اور خدا کے عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدا کے عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت آدم چونک گئے
کہنے لگے کہ اے اللہ یہ لا الہ الا اللہ تو میری سمجھ میں آ گیا، اس لیے کہ تو ہی میرا معبود، اس لیے کہ وہاں تو خدا موجود ہے اور دنیا کی مخلوق میں صرف آدم موجود ہے۔ تو آدم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو میری سمجھ میں آ گیا، اے خدا میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ تو ہی میرا معبود، تو ہی میرا مسجود، تو ہی میرا پیدا کرنے والا، یہ لا الہ الا اللہ تو میری سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ اتنا بتا یہ محمد رسول اللہ کیا چیز ہے، یہ محمد کیا چیز ہے، یہ رسول کیا چیز ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے کہتے ہیں یا آدم لولاہما خلقت الافلاک والارضین، یا آدم، اللہ تعالیٰ کہتے آدم کان کھول کر سن لے، تجھے یہ محمد سمجھ میں نہیں آتا، تجھے رسول سمجھ میں نہیں آتا، کان کھول کر سن لے، اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں یہ 7 آسمان اور زمین کو کبھی پیدا نہ کرتا۔ میرے بھائی سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، سوچو کہ آدم کا وجود ہوتا ہے اور ہمارے نبی کا نام عرش کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ میں چڑھ گئے، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ میں چڑھ گئے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہ پہاڑ حرکت کرنے لگتا ہے، وہ پہاڑ حرکت کرنے لگتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا، ایک لکڑی ہوتی ہے، اس پہاڑ کے اوپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اسکت یا جبل، اے پہاڑ اپنی جگہ پر خاموش رہے، تجھے معلوم نہیں علیہ نبی و صدیق و شہید، اے پہاڑ تجھے معلوم نہیں آج تیرے اوپر نبی کھڑا ہے، آج تیرے اوپر صدیق کھڑا ہے اور آج تیرے اوپر عمر شہید کھڑا ہے، اے پہاڑ خاموش ہو جا۔ روایت کے اندر ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پر تھم جاتا ہے۔ پھر ہمارے نبی اللہ سے پوچھتے کہ اللہ کیا بات ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھا، ابو بکر چڑھے، عمر فاروق چڑھے، تو یہ پہاڑ کیوں حرکت کرنے لگا؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے نبی یہ پہاڑ اس لیے حرکت کرتا تھا کہ آج یہ دوسرے پہاڑوں کے سامنے اترا کر کہتا تھا کہ تمہارے اوپر پتھر ہے اور میرے اوپر نبی آخر الزمان ہے، تمہارے اوپر پتھر ہے تو میرے اوپر نبی ہے۔ تو ہمارے نبی کی شان تو یہ تھی کہ وہ غیر جاندار کے اوپر چڑھ جاتا تو وہ غیر جاندار بھی فخر کرتا، تو ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ ہمیں جو نبی ملا اتنا پیارا نبی ملا۔ اللہ اس نبی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔